حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے 4 بیٹوں سمیت جنگ میں شرکت۔ حضرت خنسا مشہور شاعرہ ہیں، اپنی قوم کے چند آدمیوں کے ساتھ مدینہ آ کر مسلمان ہوئیں۔ ابن اسیر کہتے ہیں کہ اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی عورت نے ان سے بہتر شعر نہیں کہا، نہ ان سے پہلے اور نہ ان کے بعد۔ حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں سن 16 ہجری میں قادسیہ کی لڑائی ہوئی، جس میں خنسا اپنے 4 بیٹوں سمیت شریک ہوئیں۔ لڑکوں کو ایک دن پہلے بہت نصیحت کی اور لڑائی کی شرکت پر ابھارا۔ کہنے لگی کہ میرے بیٹو، تم اپنی خوشی سے مسلمان ہوئے ہو اور اپنی ہی خوشی سے تم نے ہجرت کی۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ جس طرح تم ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، اسی طرح ایک باپ کی اولاد بھی ہو۔ میں نے نہ تمہارے باپ سے خیانت کی، نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا، نہ میں نے تمہاری شرافت میں کوئی دھبا لگایا، نہ تمہارے نسب کو میں نے خراب کیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کے لیے کافروں سے لڑائی میں کیا کیا ثواب رکھا ہے۔ تمہیں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت کی باقی رہنے والی زندگی دنیا کی فنا ہو جانے والی زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے، اے ایمان والو، تکلیف پر صبر کرو اور کفار کے مقابلہ میں صبر کرو اور مقابلہ کے لیے تیار رہو تاکہ تم پورے کامیاب ہو۔ لہٰذا کل صبح کو جب تم صحیح اور سالم اٹھو تو بہت ہوشیاری سے لڑائی میں شریک ہو اور اللہ تعالیٰ سے دشمنوں کے مقابلہ میں مدد مانگتے ہوئے بڑھو۔ اور جب تم دیکھو کہ لڑائی زور پر آ گئی ہے اور اس کے شعلے بھڑکنے لگے ہیں تو اس کی گرم آگ میں گھس جانا اور کافروں کے سردار کا مقابلہ کرنا۔ انشاءاللہ جنت میں اکرام کے ساتھ کامیاب ہو کر رہو گے۔ چنانچہ صبح کو لڑائی زوروں پر ہوئی تو 4 لڑکوں میں سے ایک ایک نمبر وار آگے بڑھتا تھا اور اپنی ماں کی نصیحت کو اشعار میں پڑھ کر امنگ پیدا کرتا تھا، اور جب شہید ہو جاتا تو اسی طرح دوسرا بڑھتا اور شہید ہونے تک لڑتا رہتا۔ بالآخر 4 شہید ہو گئے، اور جب ماں کو 4 کے مرنے کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ان کی شہادت سے مجھے شرف بخشا۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی رحمت کے سایہ میں ان 4 کے ساتھ میں بھی رہوں گی۔ ایسی بھی اللہ کی بندی مائیں ہوتی ہیں جو 4 جوان بیٹوں کو لڑائی میں تیزی اور زور میں گھس جانے کی ترغیب دیں، اور جب 4 شہید ہو جائیں اور ایک ہی قوت میں سب کام آ جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔